1,20,000 منگولوں کا لشکر اپنے سردار ترغی کی قیادت میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام راستے مسدود ہو چکے تھے اور علاؤ الدین کے دوسرے سپہسالار اپنی اپنی فوجوں کو لے کر مرکز تک پہنچنے سے قاصر تھے۔ ترغی دریائے جمنا کے کنارے خیمہ زن ہوا۔ سلطان اپنے سپاہیوں کی قلت اور منگولوں کی کثرت سے حیران نظر آنے لگا، پھر بھی وہ نہایت حوصلہ مندی کے ساتھ دہلی سے نکلا اور سیری میں مقیم ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف گہری خندقیں کھدوائیں اور اپنی لشکرگاہ کے آس پاس خاربندی کرا کے منگولوں کے فوری حملے کو روکنے کی کوشش کی۔ اس طرح علاؤ الدین کچھ دن کے لیے اپنی عسکری قوت کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر منگولوں نے دہلی کے تمام نواحی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ منگول سردار ترغی روزانہ نئے احکامات جاری کرتا اور اس کے سپاہی لوٹ مار اور قتل و غارت کا طوفان کھڑا کر دیتے۔ منگولوں نے کئی بار خاص شہر دہلی پر حملہ کر کے اناج کے ذخائر لوٹ لیے، لیکن رعایا کو پریشان نہ کیا۔ یہ بڑی مایوس کن حالت تھی جس نے علاؤ الدین جیسے آہنی اعصاب رکھنے والے انسان کی بھی نیندیں اڑا دی تھیں۔ حالات اس وقت اور بھی خراب ہو گئے جب منگولوں نے خندق عبور کی اور خاردار راستوں سے گزر کر علاؤ الدین کے لشکر پر کئی حملے کیے، بہت سے سپاہیوں کو ہلاک کر ڈالا اور بے شمار فوجیوں کو زخمی کیا۔ منگولوں کی یہ تخریب کاریاں مسلسل 1.5 ماہ سے جاری تھی اور علاؤ الدین کا اقتدار اس مریض کے مانند نظر آ رہا تھا جو اپنی زندگی کی آخری سانس سے لے رہا ہو۔ ایک طرف سلطان کی فوجی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی اور دوسری جانب منگولوں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ علاؤ الدین بار بار ان راستوں پر نظر ڈالتا جن سے گزر کر تازہ دم لشکر آنے والے تھے، پھر اس کی تکی ہوئی نگاہیں واپس لوٹ آتی۔ راہیں سنسان پڑی تھی اور علاؤ الدین لہجہ بلہجہ نئی مایوسیوں کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ ویشی منگولوں کے محاصرے کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اب علاؤ الدین کی وہی کیفیت تھی جس سے کچھ دن پہلے راجپوت سمراٹ دوچار ہو چکا تھا۔ کیسا عجیب انقلاب تھا کہ دیکھتے دیکھتے دہلی چتوڑ بن گئی تھی اور خود علاؤ الدین راجہ رتن سنگھ کی طرح بے دست و پا نظر آ رہا تھا۔ ایک دن سلطان نے اپنے امیران لشکر ملک نصرت خان، خواجہ حاجی اور تاج الدین عراقی سے انتہائی شکستہ لہجے میں پوچھا، کیا تم نے کسی راستے سے غبار اٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ علاؤ الدین کی مراد اپنے ان شاہ سواروں سے تھی جن کے انتظار میں اس کی آنکھیں پترا چکی تھی۔ سپہ سالاروں نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کے سر جھکے ہوئے تھے۔ کیا تمہارے کانوں میں ہمارے گھوڑوں کی سموں کی وہ آوازیں نہیں گونجتی جنہیں سن کر دشمنوں کے سینے شق ہو جاتے تھے؟ علاؤ الدین گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک سکوت طاری رہا، پھر ملک نصرت خان نے سر اٹھایا اور اداس لہجے میں کہنے لگا، سلطان عالی قدر، آپ کے غلام بہت مجبور ہیں۔ وہ شاہ والا کی قدم بوسی کے لیے کس طرح آئیں کہ منگول درندے ان کا راستہ روکے کھڑے ہیں؟ آنے والے واقعتاً مجبور ہیں یا موت کے خوف نے ان کے قدموں کو جکڑ لیا ہے؟ علاؤ الدین کا لہجہ یکایک غضبناک ہو گیا تھا۔ نہیں فاتح عالم، آپ کے جاں نثاروں نے کبھی موت کی پرواہ نہیں کی، ملک نصرت خان نے پرجوش آواز میں کہا۔ وہ سلطان کو بدگمانی سے بچانا چاہتا تھا۔ منگول سردار ترغی نے آپ تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ دہلی کی طرف آنے والے ہر شہرہ پر دشمنوں کا ہجوم ہے۔ آپ کے نمک خوار یقیناً کسی مناسب موقع کے منتظر ہوں گے۔ اگر انہیں ایک سوراخ کی جگہ بھی مل گئی تو وہ اسے کھود کر کشادہ کر دیں گے اور کسی نہ کسی طرح اپنے شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ کیا وہ اس وقت پہنچیں گے جب ان کے شاہ کا تاج درندوں کی ٹوکروں میں ہوگا؟ علاؤ الدین بہت زیادہ برہم نظر آ رہا تھا۔ کیا وہ اس وقت غلامی حق ادا کریں گے جب قبائے شاہی کی دھجیاں اڑ چکی ہوں اور خلجیوں کا عظیم وارث اپنے خون میں نہایا ہوا فرش خاک پر تڑپ رہا ہوگا؟ سپہ سالاروں نے اپنی زندگی میں پہلی بار علاؤ الدین کو اس قدر پریشان دیکھا تھا۔ نہیں شاہ، غلاموں کی زندگی میں وہ وقت کبھی نہیں آئے گا۔ ملک نصرت خان نے اپنی شمشیر کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آنے والے آتے رہیں گے، مگر جو غلام اس وقت موجود ہیں انہیں حکم دیجیے کہ وہ آگے بڑھ کر موت کا زاویہ تبدیل کر دیں یا خود اس کے منہ کا لقمہ بن جائیں۔ نصرت خان، علاؤ الدین نے چیخنے کے سے انداز میں کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دست و بازو میں موت کے منہ میں دے کر ایک احمق تماشائی بن جاؤں؟ اس طرح شاہ کو یقین تو آ جائے گا کہ ابھی دنیا میں رسم وفا باقی ہے اور گردش کے وقت نمک خواروں نے اپنا آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ ملک نصرت خان اس قدر جذباتی ہو گیا تھا کہ اس کی پلکیں بھیگنے لگی تھی۔
میں تمہاری وفاؤں پر شک نہیں کرتا۔ علاؤدین نے تحسین آمیز نظروں سے پہلے ملک نصرت خان کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے امیران لشکر پر نظر کی۔ میری خوش بختی میں تمہاری سرفروشیاں بھی شامل ہیں۔ اب کسی حکمراں کو ایسے جانباز سپاہی شاید ہی میسر آئیں۔ تم میرے احکام کو نافذ کرنے والے، میرے منصوبوں میں حقیقت کا رنگ بھرنے والے اور میرے ایک اشارے پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینے والے وہ اطاعت شعار ہو کہ جس پر تاریخ وفا ہمیشہ ناز کرے گی۔ تم میرا وہ اعتبار ہو کہ جس کے بغیر میں فتح کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ علاؤدین نے ان سنگین لمحات میں اپنے آپ کو ٹوٹ کر بکھرنے سے بچایا اور ان سپاہیوں کو بھی جو منگولوں کے پے در پے حملوں سے ہراساں نظر آ رہے تھے۔ علاؤدین صرف اپنی قوت ارادی سے دشمنوں کا سامنا کر رہا تھا، ورنہ جنگی نقطہ نظر سے وہ شکست کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ داخلی اعتبار سے اس کی مملکت میں بڑا انتشار تھا۔ منگولوں نے پرامن شہریوں کا قتل عام تو نہیں کیا تھا، مگر جہاں تک ان کی شر انگیزیوں کا تعلق تھا تو وہ عام رعایا کا مال و اسباب لوٹ چکے تھے اور مقامی املاک کو سخت نقصان پہنچا رہے تھے۔ منگولوں کو اپنی اس حکمت عملی سے دو بڑے فائدے حاصل ہو رہے تھے۔ ایک یہ کہ اناج کے ساتھ دیگر اشیاء ضرورت کے ذخائر پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا، اور دوسرے یہ کہ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ عوام چیخ رہے تھے اور اپنی حکومت پر سے ان کا اعتبار اٹھتا جا رہا تھا۔ خارجی طور پر کوئی سلطنت خواہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، مگر داخلی انتشار ان کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دیتا ہے۔ علاؤدین دونوں محاذوں پر بری طرح پسپا ہو رہا تھا۔ آنے والی رات بڑی قیامت خیز تھی۔ سر شام ہی منگولوں نے علاؤدین کے لشکر پر ایک اور حملہ کیا تھا۔ سلطان کے فوجیوں نے بڑی ہمت سے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا۔ اس تازہ یورش میں منگولوں کا بھی کافی نقصان ہوا، مگر علاؤدین کی سپاہیوں کی تعداد مختصر تھی، اس لیے ایک فوجی کی ہلاکت بھی سلطان کو بہت گراں گزرتی تھی۔ علاؤدین اپنے طاقتور حریف ترغی کی منصوبہ بندی کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ شہر میں لوٹ مار مچانے کے بعد اب منگول ایک مرکز پر سمٹ رہے تھے، اور وہ مرکز تھا سلطان کی لشکرگاہ۔ ترغی مسلسل اپنا دائرہ تنگ کرتا جا رہا تھا۔ اس کے تیور بہت خطرناک نظر آ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اس نے منگول سپہسالاروں کو اپنے خیمے میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ کیا حکم ہے سردار؟ منگول سپہسالار انتہائی تند و تیز لہجے میں بول رہے تھے۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالیں؟ بے شک وہ وقت آ پہنچا ہے جس کا ہم برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ ترغی اپنے سپاہیوں کا جوش دیکھ کر مسکرایا۔ پھر حکم دیجیے کہ ہم ان کے جوانوں اور بچوں کو تہہ تیغ کر ڈالیں اور ان کی عورتوں کو اپنے تصرف میں لے آئیں۔ ایک منگول فوجی اپنے سردار ترغی سے اس طرح مخاطب ہوا کہ اس کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، ترغی نے بلند آواز میں کہا۔ جو قومیں اس طرح قتل و غارت میں مصروف ہو جاتی ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا نشانہ دہلی کے بے دست و پا عوام نہیں، وہ تو محض بھیڑ بکریاں ہیں، انہیں جب چاہیں گے ہانک کر لے جائیں گے۔ پھر دوسرے منگول سپہسالار کی بمیں کھینچ گئی۔ وہ سوالیہ انداز میں ترغی کی جانب دیکھنے لگا۔ ہمارا اصل ہدف سلطان علاؤدین ہے۔ ترغی کے ہونٹوں پر زہر آلود تبسم رقص کر رہا تھا۔ اگر تمہارے تیر اس کے گلے کو چولیں اور تمہاری شمشیریں اس کے سر تک پہنچ جائیں تو پھر پورا ہندوستان ہمارے قدموں کی دھول بن جائے گا۔ علاؤدین ہی ہمارے راستے کا سب سے بڑا کانٹا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے ہمارے خواب تعبیر کے لیے ترستے رہیں گے۔ منگول فوجی اپنے سردار کی باتیں بہت غور سے سن رہے تھے۔ ترغی نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا اور اس طرح گردش دی جیسے وہ علاؤدین کو قتل کر رہا ہو۔ اس زہریلے کانٹے کی نوک توڑ دو، پھر یہ گزرگاہیں ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائیں گی۔ منگول سپاہیوں نے چونک کر ترغی کی جانب دیکھا۔ سردار ترغی متوقع کامیابی کے نشے سے سرشار تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بند کر لیں اور ایک عام سی لکڑی کے تخت پر بیٹھا جھوم رہا تھا۔ خیمے کی فضائیں ساکت تھی۔ سردار، کیا ہم علاؤدین کا سر کاٹ کر تیری خدمت میں پیش کر دیں؟ ایک منگول سردار نے اس سکوت کو توڑا۔ ترغی نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے سر کو نفی میں جنبش دینے لگا۔ علاؤدین کا سر کاٹنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اس وقت بھی اپنے بہترین فوجیوں کے حصار میں موجود ہوگا۔ پہلے تم اس کی عسکری قوت کو تباہ کر دو، پھر علاؤدین کا سر تو خود بخود شانوں سے الگ ہو کر زمین پر گر جائے گا۔ منگول فوجی اپنے سردار کا اشارہ سمجھ چکے تھے، پھر بھی ایک نئے سپہسالار نے اس نئے حکم کی وضاحت چاہی۔
میرا خیال ہے کہ علاؤدین کے پاس اتنی فوج نہیں کہ وہ آگے بڑھ کر حملہ آور ہو سکے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو وہ اب تک خاروں کے حصار سے باہر آ چکا ہوتا۔ ہماری سپاہیوں نے وہ راستے بھی بند کر دیے ہیں جن سے تازہ فوجی کمک پہنچنے کا امکان تھا۔ علاؤدین کی طاقت منتشر ہو چکی ہے، وہ اس وقت تنہا ہے اور اس کی یہی تنہائی ہمیں ہماری منزل تک پہنچانے کا سبب بن جائے گی۔ اگر علاؤدین کے باقی لشکر بھی اس سے آ ملے تو پھر شاید ہم کبھی اس پر غلبہ حاصل نہ کر سکیں۔ آسمان نے ہمیں یہ بڑا عجیب موقع فراہم کیا ہے۔ تم آخری بار اپنی جانوں پر کھیل جاؤ اور صبح ہوتے ہی سلطان کی لشکرگاہ کو روند ڈالو۔ اگر علاؤدین گرفتار ہو گیا یا جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تو اس کی بے پناہ فوجی قوت تنکوں کی طرح بکھر جائے گی۔ پھر ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس زرخیز ملک کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکیں گے۔ منگول فوجیوں نے اپنے سردار سے عہد و پیمان کیے، کٹ مرنے کی قسمیں کھائیں اور صبح ہوتی ہی علاؤدین کی صفیں الٹ دینے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسی رات علاؤدین اپنے خوابگاہ میں تنہا تھا۔ تمام امراء اور فوجی سردار پریشان تھے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے لمحات کیسی جانگداز خبر لے کر آئیں گے۔ بظاہر سب کے سب اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور چتوڑ کی فتح کے نشے کو وحشی منگولوں نے اس طرح زائل کر دیا تھا جیسے تیز آندھی تناور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ اسی وحشت کے عالم میں ملک کافور خوابگاہ سلطانی کی طرف بڑھا اور دبے قدم و کمرے میں داخل ہو گیا۔ علاؤدین پشت پر دونوں ہاتھ باندھے ٹہل رہا تھا۔ ملک کافور تیزی سے جھکا اور سلطان کے پیروں پر سر رکھ کر بآواز بلند کہنے لگا، شاہ والا کا اقبال بلند ہو۔ علاؤدین نے اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ ملک کافور کا سر فرش سے ٹکرایا اور سلطان دیوار پر آویزاں ہندوستان کے نقشے کو دیکھنے لگا۔ علاؤدین کی نظریں ملتان اور دیپال پور کے علاقے پر مرکوز تھیں جہاں سے گزر کر منگول سپاہیوں کا ٹڈی دل ہندوستان کے سرسبز شاداب کھیتوں کو چھاٹ لیا کرتا تھا۔ آج علاؤدین کو بڑی شدت سے اپنی اس کوتاہی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ جوش تسخیر میں ہندوستان کے دور دراز علاقوں پر لشکر کشی کرتا رہا مگر اس نے بیرونی خطرات کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ اب ہوش آیا تو وقت بہت آگے جا چکا تھا۔ علاؤدین بہت دیر تک کسی مجسمے کے مانند بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اچانک پلٹا تو اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا اور آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست اور ہونٹ سختی کے ساتھ بھینچے ہوئے تھے۔ ملک کافور دس بستہ کھڑا تھا۔ سلطان کی یہ کیفیت دیکھ کر لرزنے لگا۔ علاؤدین نے اپنے محبوب غلام پر اچھڑتی ہوئی نظر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دریچے کے قریب پہنچا اور باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ رات بہت تاریک تھی، گرد و پیش کی ہر چیز اندھیرے کا کفن اوڑے سناٹے کی قبر میں لیٹی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ہوا کے رخ پر دریائے جمنا کے سینے سے اٹھنے والی پرشور موجوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ سننے والوں کو محسوس ہوتا تھا جیسے موت دبے پاؤں ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یکایک علاؤدین کی صدا گونجنے لگی۔ وہ بہت پرسوز لہجے میں کہہ رہا تھا، اے خدا، تو نے علاؤدین کی تقدیر روشن حروف سے لکھی ہے، پھر یہ کیسا اندھیرا ہے جو اسے نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ مجھے ایک موقع اور دے دے کہ میں سنبھل سکوں۔ منگول درندوں نے مجھ پر عقب سے وار کیا ہے، کاش یہ میرے سامنے نمودار ہوتے، پھر میں دیکھتا کہ ان کے دانت کس فولاد سے بنے ہیں اور ان کے پنجے کتنے تیز ہیں۔ اے خدا، شیروں کے وارث کو گیدڑوں اور لومڑیوں کے حوالے نہ کر، میرے بچھڑے ہوئے سپاہیوں کو مجھ تک پہنچنے کا راستہ دے کہ میں ان قزاقوں کو کھلے میدان میں للکار سکوں۔ مادی سہارے ناکام ہو گئے تو علاؤدین آسمانی طاقت کو پکارنے لگا۔ ایسا ہی ہوگا، ملک کافور بولا۔ سلطان نے پلٹ کر دیکھا اور کہا، کیا تو اپنے شاہ کے مزاج کو نہیں جانتا کہ وہ اپنی جنگ خود لڑتا ہے؟ علاؤدین کا لہجہ کچھ اور سخت ہو گیا تھا۔ تجھے خبر نہیں کہ تیرا شاہ مصیبت کے وقت کتوں کی پاسبانی قبول نہیں کرتا؟ میں جانتا ہوں فاتح عالم، میں جانتا ہوں۔ ملک کافور ایک بار پھر سجدے میں گر کر سر رگڑنے لگا تھا۔ آپ حکم دیں تو میں رام دیو کو حضور کی خدمت میں حاضر کروں کہ وہ ستاروں کا حساب خوب جانتا ہے۔ علاؤدین رام دیو کا ذکر سن کر چونک اٹھا۔ ستاروں کا حساب؟ سلطان نے تیز آواز میں کہا۔ ملک کافور اٹھا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، رام دیو جسے آپ نے چتوڑ میں غلامی کا اعزاز بخشا تھا وہ بہت بڑا ماہر نجوم ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ایک روز آپ ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ علاؤدین کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا۔
وہ اچانک گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ملک کافور رام دیو کی تعریفیں کرنے لگا۔ وہ چند لمحوں میں بتا دے گا کہ ستاروں کی یہ گردش کب ختم ہوگی۔ ملک کافور ابھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ علاؤدین نے اسے جھڑک دیا۔ راجپوتوں کی بھیک کے ٹکڑے کھانے والا وہ برہمن ہمارے مستقبل کے بارے میں کیا بتائے گا؟ سلطان کے لہجے سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ خود جس کی زندگی ہمارے رحم و کرم کی محتاج ہو وہ ہماری تقدیر کی خبر دے گا۔ ملک کافور کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ شاہ کے رعب و جلال سے لرزنے لگا۔ امیر خسرو کہاں ہے؟ اچانک علاؤدین نے اپنے غلام سے پوچھا۔ شاید وہ اپنے کمرے میں موجود ہوں، ملک کافور نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سلطان کے ذہن کو پڑھنے سے قاصر تھا۔ تو جا اور کسی محافظ سپاہی کو اندر بھیج، یہ کہہ کر سلطان نے منہ پھیر دیا۔ ملک کافور سمجھ گیا کہ اب اس کی موجودگی ناقابل برداشت ہے۔ وہ بے جان قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد سلطان نے اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ وہ امیر خسرو تک یہ پیغام شاہی منتقل کر دے کہ علاؤدین ان سے ملاقات کی شدید خواہش رکھتا ہے۔ محافظ نے امیر خسرو کو بہت تلاش کیا مگر اپنی جستجو میں کامیاب نہ ہو سکا۔ علاؤدین کو اطلاع دی گئی کہ امیر خسرو لشکرگاہ میں موجود نہیں ہے۔ سلطان انتہائی فکرمند نظر آ رہا تھا۔ اس نے دوسرا حکم جاری کیا کہ بیک وقت کئی خدمتگار امیر خسرو کی تلاش جاری رکھیں۔ آخر بہت دوڑ دھوپ کے بعد امیر خسرو سپاہیوں کو نظر آئے۔ وہ لشکرگاہ کے ایک انتہائی سنسان گوشے میں دریا کے کنارے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے روزانہ کے وظائف میں مشغول تھے۔ حکم شاہی سنتے ہی امیر خسرو نے دعا کے واسطے ہاتھ بلند کیے۔ کچھ دیر تک اپنے رب سے مسلمانان ہند کے لیے عافیت طلب کرتے رہے اور پھر علاؤدین کے روبرو پہنچ کر خاموش کھڑے ہو گئے۔ خسرو، تم جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں کیوں یاد کیا ہے؟ علاؤدین کے لہجے سے شدید اضطراب جھلک رہا تھا۔ شاہ والا خود ہی بہتر جانتے ہیں، امیر خسرو نے مبہم سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ منگولوں کے محاصرے کو 2 ماہ گزر چکے ہیں۔ علاؤدین چہرے سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ مخلوق خدا ان لٹیروں کے ہاتھوں سخت اذیتیں برداشت کر رہی ہے۔ عوام بظاہر اپنی زبانوں سے کچھ نہیں کہتے مگر ان کے سینوں میں وہی بات دبی ہوئی ہے جو ہونٹوں تک آ جائے تو خسرو تمہاری سماعت بھی جل اٹھے۔ اگرچہ رعایا سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے مگر اتنے فاصلے کے باوجود ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے جاہ جلال کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ہمیں خدا کی طرف سے عوام کا نگہبان ٹھہرایا گیا تھا لیکن جب ان پر یہ آفت ناگہانی نازل ہوئی تو ہم ان کے حقوق کی حفاظت نہ کر سکے۔ یہ کہہ کر علاؤدین خلجی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور اداس نظروں سے امیر خسرو کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمارے دور حکومت میں کل تک وہ اپنے دروازے کھلے چھوڑ کر چین کی نیند سو جاتے تھے مگر آج یہ حال ہے کہ ان کے جان و مال محفوظ ہیں اور نہ عزت و ناموس۔ کیسی گردش وقت ہے کہ ہم نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے خسرو۔ چتوڑ ہماری قبر بن گیا، ہم جیت کر بھی ہار گئے۔ وہ جشن فتح نہیں ہمارا جنازہ تھا جس پر اہل شہر ماتم کر رہے تھے۔ علاؤدین اس قدر شکستہ نظر آ رہا تھا کہ اس نے اپنا سر دیوار سے ٹیک دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں رعایا پرور، ابھی تو آپ کے دعا گو زندہ ہیں۔ امیر خسرو نے اس عالم بے کسی میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ خسرو، کیسی دعا؟ علاؤدین کی آنکھیں بند تھی اور اس کے ہونٹ بہت آہستہ حرکت کر رہے تھے۔ لوگ تو ہمارے مرنے کی دعائیں کر رہے ہوں گے اور وہ ایسا کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم نے بھی تو انہیں موت کے منہ میں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ علاؤدین کی مایوسی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ نہیں شاہ، آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے والا تو کوئی اور ہے۔ خسرو نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں حضرت شیخ کا ذکر کر رہا ہوں۔ علاؤدین نے آنکھیں کھول دی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہم نے تمہیں اس لیے یاد کیا تھا خسرو، مگر کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کب تک اپنی ناپاک دامن کو حضرت شیخ کے سامنے پھیلائیں۔ آپ کا خادم تو درمیان میں موجود ہے۔ امیر خسرو نے علاؤدین کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، میں پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ جاؤں گا اور اس وقت تک دامن نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ سیاہ رات ختم نہیں ہو جائے گی۔ ہمیں یقین ہے خسرو کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ علاؤدین کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ حضرت شیخ کی دعائیں ہی اس خون آشام بلا کو ٹال سکتی ہیں۔ ابھی تک ہم نے اپنے کسی سپہ سالار پر یہ راز ظاہر نہیں کیا ہے کہ ہمارے اقتدار کی گھڑیاں گنی جا چکی ہیں۔ امیران لشکر اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ ایک طویل عرصے تک کامیابی کے ساتھ دفاع کرتے رہیں گے۔ انہیں کیا خبر کہ منگولوں کے ہاتھ ہمارے سینے اور گردن تک آ پہنچے ہیں۔
علاؤدین نے صحیح صورتحال کا انکشاف کرتے ہوئے کہا، ہمارے یہاں مایوسی کفر کا درجہ رکھتی ہے۔ امیر خسرو کا لہجہ پرجوش تھا۔ علاؤدین نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سوچ رہا تھا۔ امیر خسرو نے دیکھا کہ سلطان کی پیشانی پر کئی لکیریں ابھر آئی تھی۔ مگر تم جاؤ گے کس طرح؟ تمام راستے تو بند ہیں۔ جس کا بندہ ہوں وہی میرا محافظ ہے۔ یہ کہتے کہتے امیر خسرو کو اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا جب سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانے میں منگولوں نے ملتان پر حملہ کیا تھا اور اس جنگ میں بلبن کا لائق ترین فرزند شہزادہ سلطان محمد قتل ہو گیا تھا اور امیر خسرو قیدی بنا لیے گئے تھے۔ پھر قید و بند کی سختیاں جھیلنے کے بعد آزاد کیے گئے اور راستے کی بے شمار تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے دہلی پہنچے۔ آج وہی منگول ملتان کی حدود سے گزر کر دارالحکومت تک آ گئے تھے اور ان کی چیرہ دستیاں اس قدر بڑھ گئی تھی کہ شاہی لشکر بھی بے دست و پا نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے امیر خسرو کی نگاہوں کے سامنے کئی اذیتناک منظر متحرک ہو گئے تھے۔ علاؤدین خسرو کا جواب سن کر خاموش رہا، مگر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی افسردگی بتا رہی تھی کہ وہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہے۔ سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جہاں قدم قدم پر منگول سپاہی موجود ہوں، وہاں سے ایک تنہا شخص سلامتی کے ساتھ کس طرح گزر سکتا ہے۔